ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فإذا لقيتم الذين كفروا پھر جب تم سامنا کرو کافروں کا فضرب الرقاب بس مارو ان کی گردنیں حتی اذا اثخنتموہم یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر چکو فشد الوثاق پھر مضبوط باندھو قید فإما مَنًّا بَعْدُ پھر یا تو احسان کرنا ہے اس کے بعد وَإِمَّا فِدَاءً یا فدیہ دینا ہے حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا یہاں تک کہ جنگ رکھ دے اپنے ہتھیار ذالک یہ حکم سن چکے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود بدلہ لے لیتا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ لیکن اس لیے تاکہ آزمائے بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ بعض تمہارے بعض کے ذریعے وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ جو شہید کیے گئے اللہ کی راہ میں فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ بس ہرگز ضائع نہ کرے گا اللہ ان کے اعمال سَيَهْدِيهِمْ ان قریب انہیں ہدایت دے گا وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ اور سنوارے گا ان کی حالت وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ اور داخل کرے گا انہیں جنت میں عرفها لهم جس کی پہچان کرا دی ان کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. گزشتہ درس میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ یہ جو سورہ شروع ہوئی ہے اس سورت کا نام ہے سورہ محمد اور اس کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والے بندوں کو اپنے راستے میں جہاد اور قتال کا حکم فرمایا ہے. اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ القتال بھی ہے اور اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر جہاد اور قتال کے کچھ احکام ایمان والوں کے لیے بیان فرمائے، ان کی علتیں بیان فرمائیں اور پھر اس سورت کے مکمل ہو جانے کے بعد سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے ایمان والے بندوں کو پھر فتح کی خوشخبری بھی سنا دی کہ تم میدان جہاد کے اندر نکلو گے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فاتح بنائیں گے. سورت کے شروع میں ان پہلی 3 آیتوں میں نے عرض کیا تھا ایمان والے بندوں اور کافر بندوں کے اوصاف اور پھر ان کا تقابل
اور ساتھ ساتھ ان کی جزا اور سزا کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ اب اس آیت سے اللہ رب العزت ایمان والوں کو جہاد کا حکم فرما رہے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اے میرے مومن بندو، جب مسئلہ توحید بالکل واضح ہو چکا ہے تو جو لوگ کفر و شرک کے اندر پڑے ہوئے، اگر کہیں تمہارا ان کے ساتھ سامنا ہو جائے میدان جہاد اور قتال کے اندر، تو پھر مرد بننا، ہمت کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہاں میدان جہاد کے اندر تم منہ موڑ کر بھاگ جاؤ۔ نہیں، جہاں تمہارا ان شرک کرنے والوں کے ساتھ مقابلہ ہو جائے میدان کارزار کے اندر، جب تم آمنے سامنے آ جاؤ تو فضرب الرقاب، پھر ان کی گردنیں اڑا دینا۔ یہ اللہ رب العزت نے قتال کا حکم فرمایا ایمان والے بندوں کو، اور فرمایا کہ حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق، جن کو تم قتل کر سکتے ہو ان شرک کرنے والوں میں سے، ان کو میدان قتال کے اندر قتل کر ڈالنا، اور جو بچ گئے ان کو پھر اپنا قیدی بنا لینا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیدیوں کے لیے بھی کچھ احکام بیان فرما دیے، ایمان والے بندوں کو حکم فرما دیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ سلوک تم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اسلام وہ مذہب ہے جس میں ہر بندے کے اللہ رب العزت نے جو اس کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی طرف اپنے ایمان والے بندوں کو توجہ دلائی۔ جیسے میدان جہاد کے اندر نکلتے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہ جب میدان جہاد کے اندر جاؤ تو ایک تو تم نے عورتوں کو نہیں قتل کرنا، ایک بچوں کو تم نے نہیں مارنا، جو بوڑھے اور ضعیف ہیں ان کو تم نے نہیں مارنا، ان کی جا کر کھیتیوں کو تم نے آگ نہیں لگانی، درختوں کو نہیں کاٹ ڈالنا۔ یہ اسلام کے سکھائے ہوئے آداب اور احکام تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لوگوں کو سکھا رہے تھے۔ چنانچہ جہاں بھی اللہ رب العزت نے جب قیدی آ گئے تو عام طور پر دنیا کے اندر قیدیوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان قیدیوں کے متعلق بھی ایمان والوں کو اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ تم بدسلوکی سے پیش آنے لگ جاؤ۔ نہیں، اب جب یہ تمہاری قید کے اندر آ چکے ہیں تو پھر ان کی ضروریات کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے، ان کے کھانے پینے کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے۔ یہ اب تمہارے ہاتھ کے اندر قیدی بنا دیے گئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے، روایات کے اندر آتا ہے کسی مارکے میں غالباً غزوہ بدر کا مارکہ تھا، مشرکین مکہ کا ایک جاسوس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پکڑ لیا اور پکڑ کر اسے اگلوانے کی کوشش کی کہ پتہ لگائیں کہ یہ مشرک لوگ کتنے تعداد میں آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ بات صحیح نہیں ہو کر رہا تھا۔ صحابہ نے پکڑ کر اسے زد و کوب کیا، اسے مارا تاکہ تھا چگلے۔ وہ بتانے کے لیے تیار ہوا کہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، لیکن جب مارنا چھوڑا پھر وہ انکار کر گیا۔ بار بار اسے مار رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ جب اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے نرم انداز میں اس سے گفتگو کی، اس کے نام کے متعلق پوچھا، پھر اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھا، اور پھر فرمایا بڑی حسن تدبیر سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ بات اگلوا لی جو صحابہ پوچھنے جا رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر ہے یہاں سے اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کا بھی پتہ لگتا ہے، ظاہر ہے اللہ کے پیغمبر ہیں اور پیغمبر بھی امام الانبیاء ہیں، پھر اللہ رب العزت نے وہ فراست عطا فرمائی ہے جو کسی اور انسان کو فراست بھی ایسی نہیں ملی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کر رہے ہو وہاں لشکر کے اندر؟ تو اس نے بتایا کہ 10 اونٹ روزانہ ذبح کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر معلوم ہوتا ہے کہ 1000 آدمی ہو تم۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بات اگلوانے کا ایک انداز تھا۔ صحابہ اسی چیز کو اگلوانا چاہ رہے تھے، مار کر کے بتاؤ کہ لشکر میں کتنے لوگ ہیں، لیکن نہیں بتا رہا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھ کر اندازہ لگا دیا، فرمایا کہ 1 اونٹ تقریباً عام آدمی اگر کھانے میں استعمال کرے تو 100 آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے 1 اونٹ۔ تو 10 اونٹ اگر ذبح کرتے ہو تو پتہ چلا کہ 1000 تمہارے آدمیوں کی تعداد ہے۔ اور پھر ہوا بھی ایسے ہی، میدان بدر کے اندر 1000 مشرکین مکہ کی تعداد تھی، مسلمان 313 تھے۔ تو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان قیدیوں کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک فرماتے تھے۔
تو یہاں جب قید میں آ جائیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو دو چیزوں کا اختیار دیا، فرمایا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یا تو اس کے بعد ان پر احسان کرو، احسان کر کے ان کو آزاد کر دو، اور یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ فدیہ لے لو، ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر ڈالو۔ یہ دو حکم اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائے۔ بظاہر اس آیت کا سورہ انفال کے اندر جو آیت گزری تھی اس آیت کے ساتھ ایک تعارض نظر آتا ہے، ٹکراؤ ہے آپس میں۔ سورہ انفال میں تو اللہ رب العزت نے ان بندوں پر، اپنے ایمان والے بندوں پر سخت عقاب فرمایا ہے بیان، جنہوں نے ان قیدیوں کے متعلق فدیہ لینے کی رائے دی تھی۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدر کے موقع پر صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تھا کہ ان قیدیوں کے متعلق کیا کیا جائے، ان سے فدیہ لے لیا جائے یا ان کو قتل کر ڈالا جائے، تو بعضوں نے فدیہ دینے کی رائے دی تھی کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی یہی رائے تھی۔ ایک سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رائے یہ تھی یا رسول اللہ نہیں، ان کو قتل کرنا ہے، ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد نہیں کرنا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بھی اس وقت خطاب فرمایا کہ تم ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں تھا کہ ان سے فدیہ لیتے، ان سے مال، تم دنیا کے مال و دولت کو طلب کرنے لگ گئے تھے۔ یہ مشرک لوگ تھے اور اسلام کے خلاف سخت ترین دشمنی اپنے دلوں کے اندر رکھنے والے، ان کو تو قتل کرنا مناسب ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کا عذاب ایسے لگتا تھا جیسے بالکل قریب آ چکا ہے، اور اگر آ جاتا تو عمر کے سوا شاید کوئی بھی نہ بچتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ رب العزت نے ایسی فراست عطا فرمائی تھی۔ تو بہرحال وہاں اللہ رب العزت نے فدیہ لینے کی گویا ایک قسم کی اشارتاً ممانعت فرما دی تھی، اور یہاں تو آ رہا ہے کہ فدیہ لے لو یا ان کو آزاد چھوڑ دو، تو ٹکراؤ آتا ہے بظاہر دونوں آیتوں کا، تعارض آ جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ چونکہ وہ ابھی میدان بدر کا معرکہ تھا اور کفر اسلام کا پہلا معرکہ، اس وقت مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا تھا کہ اب اس وقت تمہیں فدیہ لینے کی اجازت نہیں ہے، ان کو راستے سے ہٹاؤ، ختم کرو۔ اور جب پھر مسلمانوں کو بعد میں اللہ رب العزت نے فتوحات سے نوازا، فتوحات عطا فرما دی، مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو گئی، اس وقت اللہ رب العزت نے ابھی ایمان والوں کو فرما دیا کہ اب تمہارے لیے اختیار ہے، چاہے ان کو آزاد چھوڑنا چاہتے ہو ویسے آزاد چھوڑ دو، اور چاہے فدیہ لینا چاہتے ہو ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد چھوڑ دو۔ اس لیے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت سورہ محمد کی اس سورہ انفال کی آیت کے لیے ناسخ ہے۔ ناسخ کا معنی ہوتا ہے اس آیت کو اس آیت نے منسوخ کر دیا، وہ حکم اب باقی نہیں ہے، یہ حکم اب باقی ہے۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں ہی حکم باقی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اختیار دیا ہوا ہے، مسلمانوں کا جو بھی سپہ سالار ہو اس کو ان چیزوں کا اختیار ہوگا، چاہے تو جس کو پکڑا ہے قیدیوں کو ان کو چاہے تو قتل کر ڈالے، پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چاہے تو ان کو غلام بنا لے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ چاہے تو ان کو بے شک بغیر کسی معاوضے کے آزاد کر دے، وہ واپس اپنے لوگوں کی طرف لوٹ کر چلے جائیں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لو اور فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دو۔ یہ چاروں صورتوں کا اختیار دیا گیا ہے سپہ سالار کو، مصلحت کی تحت جس چیز کو اپنے وقت کی مصلحت کے مطابق سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ اس وقت بہتر ہے، اس کے مطابق عمل کر لے۔ جہاں دیکھتا ہے کہ ان کو قتل کرنا مناسب ہے قتل کر ڈالے، جہاں دیکھتا ہے کہ ان کو غلام بنانا مناسب ہے ان کو غلام بنا دے، جہاں دیکھے کہ ان پر کچھ احسان کریں گے بلا عوض ان کو آزاد کر دیں گے تو یہ بہت سارے مسلمان ہو جائیں گے، اسلام کو فائدہ پہنچے گا، اس پر عمل کر لے۔ اور اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو جہاں مصلحت دیکھے کہ فدیہ لے کر آزاد کرنا ہے، مسلمانوں کو اس وقت مال کی ضرورت ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، وہاں فدیہ لے لو اور فدیہ لے کر آزاد کر دو۔ اور فدیہ لینے میں بھی دو صورتیں ہیں، یا تو لے کہ ان سے نقد رقم لے لو اور نقد رقم لے کر ان کو آزاد کر دو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر تم مسلمانوں کے کچھ قیدی ان کے پاس موجود ہیں تو تبادلہ کر لو، اپنے قیدی ان سے چھڑوا لو اور ان کے قیدی اپنے پاس سے چھوڑ دو، اس طرح سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دو۔ یہ دو صورتیں اللہ نے یہاں بیان فرمائی، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس وقت تک تم نے کرنا ہے مومنوں یہ جنگ اور جہاد جب تک یہ لڑائی لڑنے والے اپنے ہتھیار ڈال نہیں دیتے، یعنی یہ مشرک مغلوب نہیں ہو جاتے، اس وقت تک تم نے جہاد اور قتال کرنا ہے، اپنے ہتھیاروں کو نہیں تم نے گرانا۔ اس لیے آگے فرمایا ذالک کا یہ حکم سن چکے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، جہاں اللہ جہاد کی فرضیت کا جو حکم بیان فرمایا نا اس کی علت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو میں خود بھی ان سے بدلہ اور انتقام لے سکتا تھا۔ اللہ رب العزت کا عذاب پچھلی اقوام کے اوپر نہیں آیا
ان اقوام کے اس قوم کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آنا چاہتا تو اللہ عذاب لا سکتے تھے. سب کو ایک ہی طرف عذاب آتا، تباہ و برباد کر دیا جاتا، زلزلہ آتا، زمین پھٹ جاتی، یا کوئی اور صورت اللہ رب العزت ان کے لیے مقدر فرما دیتے اور سب تباہ و برباد ہو جاتے. لیکن یہاں اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم جہاد کے میدان کے اندر نکلو. کیوں کہ جب عذاب عام آتا ہے تو پھر کوئی بھی نہیں بچتا، پھر نہ عورتیں بچتی ہیں، نہ بچے بچتے ہیں، نہ بوڑھے اور ضعیف بچتے ہیں، نہ جوان بچتے ہیں، سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، سب کا ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے جہاد کو اس لیے مشروع فرما دیا تاکہ تم لڑو گے تو صرف ان لوگوں سے لڑو گے جو میدان جہاد کے اندر تمہارے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، جو لڑنے والے ہیں ان کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا. جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر ہوں گے، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. عورتیں ہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. بچے ہیں، وہ بھی بچ جائیں گے، عورتیں بھی بچ جائیں گی، بوڑھے ضعیف بھی بچ جائیں گے، ہر ایک نہیں مارا جائے گا. اس لیے عذاب عام اللہ نے نہیں لایا. اللہ فرماتا ہے میں چاہتا تو انتقام لے سکتا تھا، ان سے بدلہ لے لیتا. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، سب کو تباہ و برباد کر ڈالتا. لیکن یہ مقصد یہ حکمت تھی اس کے اندر، اس لیے میں اللہ نے تمہیں جہاد کا حکم دیا. اور دوسری چیز فرمایا لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمانا بھی تو چاہتے تھے. اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں مخلص کون ہے اور منافق کون ہے. ظاہر ہے منافق جو تھے وہ جہاد سے جی کتراتے تھے، وہ پیچھے ہٹتے تھے، وہ نہیں جاتے تھے جہاد کے اندر. ادھر بہانے ہیلے تراشنے لگ جاتے تھے. کہیں کہتے تھے ان بجوتنا عورا، یا رسول اللہ ہمارے تو گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی محافظ نگران بھی نہیں ہے، عورتیں ہیں گھر کے اندر، ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس وقت بچوں کی ضرورتوں کا انتظام کرنا ہے، انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہے. ادھر بہانے پیش کرتے تھے تاکہ کسی طریقے سے ہمیں جہاد کے اندر جانے سے روک دیا جائے، ہم نہ جائیں. اللہ فرماتے میں آزمانا چاہتا تھا، میں چاہتا تو ان سب کو خود تباہ کر سکتا تھا مشرکوں کو، لیکن میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا یبلو بعضکم ببعض، تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزماؤں. آگے اب اللہ فرماتے دیکھو یاد رکھو جو جہاد کے اندر کام آ گئے نا تو ان کے لیے بہت بڑا اللہ کے ہاں اجر ہے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم. یہ نہ سمجھنا کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی تو بس سارا کچھ ہمارا ختم ہو گیا، نہیں. جو بھی اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، مار ڈالے گئے، اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، میں اللہ ان کے اعمال کو کبھی بھی ضائع نہیں کروں گا. پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا تھا نا کافروں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ میں ان کافروں کے اور اللہ کے راستے سے روکنے والوں کے اعمال کو برباد کر دوں گا. وہ پہلی آیت میں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، ان کے اعمال اللہ نے برباد کر دی، ان کے نیکیاں بھی دنیا کے اندر وہ آخرت میں کسی کام کی نہیں ہے. یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں سے اگر کچھ گناہ ہوئے اور وہ میں میدان جہاد کے اندر کام آ گئے، میرے راستے میں لڑتے ہوئے مارے گئے، شہید کر دیے گئے، تو میں ان نیکیوں کی برکت سے ان کے گناہوں کو بھی مٹا دوں گا. اضل فلن یضل اعمالهم، لہذا ان کے اعمال کو اللہ ضائع نہیں کریں گے. اور پھر سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ ان کو راستہ دکھائیں گے. اب راستہ کون سا راستہ دکھانا ہے؟ ہدایت تو مل چکی تھی، شہادت بھی مل چکی ہے، اب کون سی ہدایت ہے؟ اب ہدایت سے مراد وہ راستہ دکھانا ہے جو جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے. فرمایا جب شہادت مل گئی تو اب سیدھا راستہ ان کا اب جنت کی طرف جانے والا ہے. سیہدیہم، اور دوسرا معنی ایک مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں سیہدیہم کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر منکر نکیر کے سوال و جواب میں ان کو اللہ رب العزت ثابت قدمی عطا فرما دیں گے، وہاں یہ ثابت قدم رہیں گے، صحیح جواب دیں گے. سیہدیہم ویصلح بالہم، اور ان کی حالت کو اللہ درست کر دیں گے. اور وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، شہادت ملی، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ ان کو جنت کے اندر داخل کر دوں گا، اور جنت بھی ایسی جس کے پہلے ہی ان کو پہچان کرا دی گئی ہے، پہلے ہی پہچان. ظاہر ہے ایک اجنبی جگہ ہے دنیا کے اندر، ایک بندہ اپنا مکان چھوڑ کر کسی اور مکان میں منتقل ہو جائے، کچھ اجنبیت محسوس ہوتی ہے. اور پھر اگر ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف چلا جائے، ایک شہر کو چھوڑ جائے، دوسرے شہر کے اندر جا کر بہت زیادہ اجنبیت بندے کو محسوس ہوتی ہے. دل لگتے لگتے جا کر لگتا ہے، اتنی جلدی اتنی آسانی کے ساتھ بندے کا دل نہیں لگتا. اس پورے جہان کو دنیا کے چھوڑ کر بندہ وہاں گیا ہوگا، جنت کے اندر اجنبیت محسوس ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وہاں جنت کی میں پہلے سے ان کو پہچان کروا دوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے مجھے حق بنا کر بھیجا، اللہ رب العزت جنت کے اندر جنتیوں کو ان کی بیویوں سے اور ان کے مکانوں سے ایسا تعارف پہلے سے کروا دیں گے
ایسی پہچان اور ایسا انس نصیب فرما دیں گے کہ اتنا انس اور اتنی مانوسیت دنیا کے اندر انسان کو اپنی بیویوں سے اور اپنے مکانوں سے نہیں ہوتا، وہاں ان کے ساتھ اللہ رب العزت ایسی مانوسیت قائم فرما دیں گے کہ جنت میں پہنچنے کی دیر ہوگی، ہر ایک کو پتا ہوگا، ٹھیک اپنے مقام تک پہنچتا جائے گا کہ یہ میرا محل ہے، یہ میرا مقام ہے، اور یہ میری گھر والیاں ہیں، یہ میری بیویاں ہیں۔ ان بیویوں کے اندر ایسے جا کر بے تکلف رہنے لگ جائے گا جیسے عرصہ دراز سے اس جنت کے اندر ان لوگوں کے ساتھ یہ رہنے والا انسان ہے، اجنبیت بھی وہاں محسوس نہیں ہوگی۔ اس لیے یہاں اللہ فرماتے ہیں وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، ان شہید اور شہید لوگوں کو اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اور وہ جنت ایسی ہوگی جس کی پہلے ہی ان لوگوں کو پہچان کرا دی گئی ہوگی۔ ترجمہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پھر جب تم سامنا کرو کافروں کا تو مارو ان کی گردنیں، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب خوب خون بہا چکو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، پھر مضبوط باندھنا ہے قید میں، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اس کے بعد یا تو احسان کرنا ہے یا فدیہ لے لینا ہے، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، ذالک، یہ حکم سن چکے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن وہ آزماتا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو مارے گئے اللہ کی راہ میں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کو ہدایت دے گا، رستہ دکھائے گا انہیں جنت کا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت کو سنوار دے گا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور داخل کرے گا انہیں جنت میں جس جنت کی ان کو پہچان کرا دی۔ اللہ اللہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم أرنا الحق حقا اللهم اكفنا بحلالك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.